السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کورس ڈیٹیلز بتاتے وقت کہ ایک دن مخصوص کیا گیا ہے دعاؤں کے لیے، تو آج دعا کی کلاس ہوگی، لیکن آج آپ کو یاد کرنے کے لیے کوئی دعا نہیں دی جائے گی کیونکہ آج انٹروڈکٹری کلاس ہے اور موضوع ہے دعا عبادت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کا ترجمہ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ راست پا جائیں۔ اس آیت کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ کوئی نیک بندہ ہوگا یا نبی یا رسول ہوگا تو اس کی دعا سنی جائے گی، کسی عام بندے کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ ہمیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور صحیح طریقے سے قبولیت کے لمحات میں دعا مانگنی چاہیے۔ آج کے لیکچر کے مین پوائنٹس نوٹ کر لیجئے پلیز، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا کا لفظی مطلب ہوتا ہے پکارنا یا بلا کر کچھ مانگنا۔ احادیث میں دعا کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بندہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس کا اللہ پر پورا ایمان ہے۔ اللہ کے وجود کا یقین جس کو ہوگا وہی ایک اندیکھے رب سے باتیں کرے گا اور اس سے دعا مانگے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا نازل شدہ آفت اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، یعنی ساری مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے کا راستہ کیا ہے؟ دعا کرنے میں ہے۔ دعا دیکھیں سب سے آسان عبادت ہے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کی قید نہیں ہے دعا کرنے میں۔ اس کے لیے نہ وضو ضروری ہے، نہ قبلہ رو ہونا ضروری ہے۔ حیض اور نفاس والی عورتیں بھی دعا کر سکتی ہیں، یعنی مینسز یا پیریڈز کے دوران دعا اور ذکر کر سکتے ہیں، اور تو اور وقت کی کوئی پابندی بھی نہیں۔ اس کے برعکس ہماری عبادات کے جو دوسرے طریقے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، تو ان کے ساتھ شروط ہوتے ہیں، سرٹن کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نماز کے لیے وضو کی حالت میں ہونا ضروری ہے، قبلہ رو ہونا ضروری ہے، اور اذان کا وقت جب ہو جائے تب اس وقت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ مثلاً آپ مغرب کی نماز عصر کے وقت پر نہیں پڑھ سکتے، یہ کہہ کر کہ مجھے اب اس کے بعد تو شادی میں جانا ہے یا شاپنگ کے لیے نکلنا ہے، تو یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حج کرنے کے لیے ذوالحجہ کا مہینہ ہونا ضروری ہے اور حالت احرام میں بھی، اور پھر فرضی روزوں کے لیے رمضان کا ہونا لازم ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنی کنوینئنس کے حساب سے نہیں کر سکتے، تو دعا کرنا یہ بہت ہی آسان عبادت ہے اور سب کے سب کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے یعنی دعا کرتا ہے اللہ سے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یا تو دعا میں مانگی ہوئی چیز اللہ عطا کر دیتے ہیں، یا اس کے بدلے اس کی کوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر آخرت میں اس کو
ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میری دعا کو سنتا نہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے عطا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر کام کا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ دعا مانگنے کا ہمارا طریقہ ٹھیک نہ ہو، کچھ کمی پیشی ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ سب سے پہلا ادب ایک حدیث کے حوالے سے، ایک شخص مسجد میں حاضر ہوا اور نماز پڑھ کر دعا کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی ہے۔ جب صحابہ نے دریافت کیا کہ صحیح طریقہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یعنی اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت رکھو، اپنی دعا مانگو۔ پھر دعا مانگنے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور دعا کو قبول کریں گے۔ یہ بالکل نہ کہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو دے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، وہ کائنات کا مالک ہے، تو اللہ کے آگے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ آداب میں یہ بھی ہے کہ کم اور جامع الفاظ میں دعا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ قرآنی اور مسنون دعائیں جو ہیں ان کو یاد کر کے ویسے ہی مانگا جائے جیسے کہ قرآن و حدیث میں درج ہے۔ اگلا ادب یہ ہے کہ دعا کے دوران نعمتوں کا اعتراف بھی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں ہر نعمت کے لیے۔ پھر اسی طرح گناہوں کا بھی اعتراف کریں کہ اے اللہ انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے، تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ اس گنہگار بندے کو معاف کر کے اس کی دعا کو سن لیتے ہیں۔ آداب میں اگلا پوائنٹ، دعا کرتے وقت اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ ہدایت کے لیے تقوی، استغفار، علم، صحت و عافیت، رزق کی دعا کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے حق میں بھی قبولیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر ہم کسی کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلِي، اور تیرے لیے بھی اس کی مانند ملے یا تیرے لیے بھی اللہ عطا کرے۔ تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے اپنی دعا کو قبول کروانے کا، دوسروں کے لیے چاہ کر جو ہم اپنے خود کے لیے چاہیں۔ کچھ مسنون دعاؤں کو 3 دفعہ مانگنے کا حکم ملتا ہے۔ سب سے زیادہ جانی پہچانی دعا وہ ہے جو ہم ہر نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3 دفعہ مانگنے کا حکم ملتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے اللہ سے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جب کوئی اللہ سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے اے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے، آگ سے بچا لے۔ دعا میں آمین کہتے ہیں فرشتے، تو ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے۔ پھر معمولی چیزوں کا سوال بھی اللہ سے کرنا چاہیے، صرف بڑی بڑی چیزوں کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی، یعنی شو لیس بھی، اور نمک کی کمی ہو تو نمک بھی۔ اللہ مانگنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ پر کتنا اعتماد کرتا ہے، مجھ پر کتنا ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی اس کا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ایک اصول بھی یاد رکھیں، دعا کرنے کے بعد کوشش شرط ہے۔ مثلاً اگر کوئی جاب کے لیے دعا کر کے گھر میں ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا تو نوکری گھر کے دروازے پر تو آ کر دستک نہیں دے گی، اس کے لیے محنت کرنی ضروری ہے۔
کچھ دعاؤں کو مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی دعائیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے گناہ کی دعا کرنا جائز نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے لیے جوا کھیلنا یا چوری کرنا آسان کر دے، یا شوبز میں سپر سٹار بنا دے، یا ہاتھ دیکھ کر قسمت معلوم کرنے کا علم دے دے، یعنی پامسٹری یا ہاروسکوپ کا علم، یا جادو کا علم سکھا دے۔ اس قسم کی دعائیں کرنا غلط ہے، کیونکہ یہ سب کام جو ہیں وہ حرام ہے۔ دوسری قسم کی دعا جو منع ہے وہ قطع تعلق کی ہے۔ ایسی دعا کرنا جس سے خون کے رشتے ٹوٹ جائے، باقی نہ رہے۔ پھر بد دعا یا لعنت کرنا منع ہے، اس لیے کہ جس کے خلاف آپ دعا کرتے ہیں اگر وہ اس دعا کا حقدار نہیں ہے تو وہی بد دعا آپ پر پلٹ جائے گی۔ عموماً بد دعا حسد، جلن، نفرت کی وجہ سے غصے کی حالت میں کر دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ اس کو قبول کر دے، پھر آپ اپنی ہی کی ہوئی دعا پر پچھتائیں گے۔ اسی طرح اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتے۔ بے دہانی سے کی گئی دعا قبول نہیں ہوگی، تو پورے خلوص اور خشوع سے دعا کرنی چاہیے۔ آخر میں بے صبر پن سے کی گئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میں دعا مانگ مانگ کر تھک گیا لیکن میری دعا کو اللہ نہیں سنتا یا میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو جب تک بندہ ایسا جملہ نہ کہے اس وقت تک اس کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے، لیکن جب اس طرح کا جملہ بول دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ گناہ یا حرام چیز مانگنا، پھر رشتوں کو توڑنے کی دعا، لعنت اور بد دعائیں، غافل دل کی اور بے صبر پن سے کی گئی دعا کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بتائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تہجد کے وقت کی دعا۔ رات کے آخری تہائی کے وقت اٹھ کر کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر فرض نماز کے بعد یا کوئی بھی نیک عمل کے بعد کی جانے والی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نیک عمل جیسے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد یا صدقہ دینے کے بعد وغیرہ۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب امام لوگوں کو صفوں کی درستگی کے ساتھ نماز شروع کروانے کی تیاری کرتے ہیں تو اس وقت تک اذان اور اقامت کے بیچ کے وقفے میں جو دعا کریں گے وہ سنی جائے گی۔ اسی طرح جمعہ کے دن کی ایک گھڑی ہوتی ہے جس کو ساعۃ الاستجابہ کہا جاتا ہے، اور یہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اور مغرب کے بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ اس موقع دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر یہ نماز کے سجدے میں آپ کرنا چاہیں تو بہتر ہے کہ یہ نفلی یا سنت نمازوں کے سجدے میں ہو، یا ویسے بھی جب بندہ سجدہ ریز ہو کر دعا کرتا ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کسی بھی مصیبت اور اس کے حل کے یعنی سلیوشن کے بیچ صرف ایک سجدہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ جب بندہ اپنے گھٹنے، اپنا سر، اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتا ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے تو وہ گفتگو آسمانوں میں سنی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح تشہد کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز میں اتحیات اور درود پڑھنے کے بعد مگر سلام پھیرنے سے پہلے کی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ مقبول ہیں۔ حسن المسلم یا نماز نبوی کی کتابوں میں یہ مل جائیں گے آپ کو دعائیں۔ پھر اسی طرح سحری کے وقت کی دعا، اور یہ غالباً تہجد کا ہی وقت ہوتا ہے جو فجر سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے، تو اس وقت کی دعا بھی قبول ہوگی۔ پھر اسی طرح افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا سارا دن جس ہستی کے لیے ہم نے بھوک اور پیاس سہ کر گزارا ہے، کیا اللہ اس صابر روزدار کی دعا کو نہیں سنے گا؟ لیکن ہم غافل ہوتے ہیں، اس وقت گھڑی کے کانٹے کو دیکھتے رہتے ہیں، ابھی 3 منٹ رہ گئے، بس 1 منٹ باقی ہے، وہ جوس بھی تھا نا، دیکھو فریج میں۔ تو یہی باتیں ہوتی ہیں ہماری،
اللہ ہمیں ہدایت دے۔ پھر شب قدر کی رات میں یعنی رمضان کی آخری عشرے میں ان 10 راتوں میں جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کے بعد کی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دوران سفر مسافر کی دعا سنی جاتی ہے، لہٰذا سفر میں انتاکشری اور دوسرے ٹائم پاس کے انٹرٹیننگ کام جو ہیں اس کے بجائے وقت کو دعا کرنے میں لگایا جائے۔ عرفات کے دن کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، حاجیوں کی بھی اور گھر میں مقیم لوگوں کی بھی دعا کرتے ہیں، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ کعبے کو پہلی بار دیکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں مجاہد کی دعا کو قبول کی جاتی ہے۔ اور آخر میں بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں بارش کو اللہ کی نعمت اور رحمت، اللہ اپنی رحمت کب برساتے ہیں؟ جب اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اس وقت جب بندہ اللہ کو پکار کر کچھ مانگتا ہے تو وہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو بارش کے وقت وائے وائلا نہ کریں اور کوئی بھی نیگیٹو بات نہ کہیں، کہ میرا پورا پلان چوپٹ بات نہ کہیں کہ میرا پورا پلان چوپٹ ہو گیا، اب ہم باہر کیسے جائیں گے، یا سارا کام ڈیلے ہو گیا بارش کی وجہ سے۔ بہتر ہے کہ دعا مانگ کر قبولیت کے ساتھ اجر و ثواب سمیٹیں۔ نوٹ کریں کہ ساری قبولیت کے اوقات دراصل غفلت کے لمحات ہیں جن میں دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شمار کرے جو کثرت سے دعا مانگنے والے ہوں اور جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو بہت نیک ہیں اور اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو صرف ایسے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے یا پھر جلدی قبول ہوتی ہے ایسے لوگوں کی دعا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کن کن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزدار کی دعا، روزے کی حالت میں جو بھی دعا مانگیں گے، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ روزے کی حالت میں ہے تو پھر اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ مسافر کی، بیمار انسان کی، والدین کی دعا جو وہ اپنے اولاد کے حق میں مانگتے ہیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اولاد کی دعا جو وہ اپنے فوت شدہ والدین کے حق میں کرتے ہیں، پھر مظلوم اپنے فوت شدہ والدین کے حق میں کرتے ہیں، پھر مظلوم کی دعا کو اللہ فوراً سنتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اور آخر میں گنہگار جب توبہ کر لیتا ہے پھر دعا کرتا ہے تو اس کی توبہ اور دعا دونوں کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نیکوکاروں سے دعا کروانا چاہتے ہیں، اور یہاں حدیث میں گنہگار کی دعا کی قبول ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ دعا کرتے وقت وسیلہ یا واسطہ لینا دین میں اس کا کیا حکم ہے؟ چلیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ اس ٹاپک کے لحاظ سے 2 اہم پوائنٹس نوٹ کر لیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، اللہ کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے واسطہ اور وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے کوئی بھی نام لے کر اللہ کو پکار کر دعا کریں۔ ان 99 نیمز کے علاوہ کوئی اور نام لے کر دعا کرنا درست نہیں، جائز نہیں۔ یہ واضح شرک ہے جب اللہ کے نام کے سوا کسی دوسرے کو پکار کر مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھی نہیں پکارا جا سکتا، تو دوسروں کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو دعا جب بھی مانگیں، مدد جب بھی طلب کریں تو اللہ ہی کے ناموں کے ساتھ ہو، جیسے یا غفور الرحیم مجھ پر رحم فرما التواب، مجھ پر رحم فرما التواب الرزاق، یا حیو یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا احد الصمد، یا ملک القدوس۔ جو رمضان میں شیئر کی جاتی ہے مشہور دعا، آخری عشرے میں پڑھنے والی، وہ عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے، اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا دلیل ہے کہ دعا میں اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ لینا جائز ہے اور لینا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے میں عطا کرنے کی طاقت بالکل نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی بھی شے نہ فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو کسی پتھر یا بت سے
سیارے ستارے سے، چاند سے، سورج سے مانگنا جائز نہیں، چاند سے، سورج سے مانگنا جائز نہیں، ان میں سننے کی ہرگز کوئی قوت نہیں ہوتی۔ دوسرا پوائنٹ، تقوی اور اپنے نیک اعمال کا واسطہ یا وسیلہ لے سکتے ہیں دعا کے لیے۔ جو بھی اعمال ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہوں تو ان کا ذکر کر کے میں نے فلانا کام صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پورے خلوص نیت کے ساتھ کی تھی، تو اس عمل کے وسیلے سے اس کے ذریعے میری یہ آج کی دعا قبول فرما، یہ جائز ہے۔ کیا نیک انسان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں؟ دعا کر دیں، بشرط یہ کہ وہ زندہ ہو، کسی بے جان یا فوت شدہ انسان سے دعا نہیں کروا سکتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے دعا کو بھی بہترین عبادت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے مسنون دعائیں سکھائی ہیں ہمیں، جن میں سونے جاگنے کی، کھانے کی، گھر سے باہر نکلنے اور داخل ہونے کی، بیت الخلاء کی، کپڑے پہننے کی دعائیں معلوم اور معروف ہیں۔ ان کو پڑھنا نہ بھولیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن جو فضیلت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اس طرح ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت میں لگا سکتے ہیں۔ قرآنی دعاؤں میں سب سے افضل ترین دعا جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی بھی، کیونکہ یہ بہت ہی جامع دعا ہے، بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے، جس میں ہم صرف دنیا کا مال و متاع ہی نہیں مانگتے، آخرت کے خزانے بھی مانگتے ہیں اور آگ سے پناہ بھی۔ پھر انبیاء علیہم السلام کی دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں، یہ دعائیں اللہ کو پسند آ گئی اور ان دعاؤں کو اللہ نے قبول بھی فرمایا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو قرآن میں درج کر دیا تاکہ ہم بھی ایسی دعا کریں۔ انشاءاللہ دعاؤں کے اس کورس میں جو آسان نیکیاں کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جس میں چند اہم دعائیں شیئر کی جائیں گی، انہیں ضرور یاد کریں، کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں کرے، سننے سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔